ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملے، مطلب کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جیسا اس دنیا سے رخصت ہوگا کل وہ ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ مسلمان مرا تو مسلمان اٹھے گا، کافر دنیا سے رخصت ہوا تو کل کافر ہی اٹھے گا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ میں مسلمان ہو کر مروں، یعنی میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اب حدیث مبارک سماعت فرمائیں، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملے، تو فرمایا کہ وہ 5 نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی جماعت مستحبہ قائم کی جاتی ہے جیسے مساجد کے اندر، اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا یعنی سنت مؤکدہ یہ مشروع کی ہیں، اور یہ نمازیں جو باجماعت ادا کی جاتی ہیں یہ بھی سنن ہدا سے ہیں، یعنی سنت مؤکدہ ہیں۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو فرمایا پھر تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولیٰ کی پابندی کرنے والا اس بندے کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا وجہ شرعی مسجد کی جماعت اولیٰ کو ترک کر دیتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے، خوف ہے۔ ناظرین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں پر
روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، موانست میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر نماز کا جو ثواب ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے کثیر ثواب اور کئی کئی انعامات کی جو بشارتیں ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ آئیے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے اس سلسلے کی نسبت سے سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کی اقتداء میں اس نے فرض نماز ادا کی، یعنی نماز با جماعت ادا کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارک جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور تیسری روایت میں فرمایا کہ جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے، یعنی ابھی واپس لوٹا نہیں ہوتا اور رب تبارک و تعالی اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی جو روایت ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ہے کہ با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے، 27 جو درجات ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الغرض جماعت سے نماز پڑھنے والے کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو شخص 40 نمازیں با جماعت پڑھنے والا بن جائے اس کے تو وارے ہی نیارے بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولا کو پالے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور دوسرا نفاق سے آزاد ہے۔ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ صرف نفاق سے یعنی منافقت جیسی بری خصلت سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جہنم کی آگ سے بھی امان پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں کہ نفاق سے برات کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں منافق جیسے اعمال سے محفوظ رہے گا اور اسے مخلصین جیسے اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی، یعنی ثواب کی خاطر اللہ کے لیے، للہیت کے لیے نیک اعمال کرنے کی سعادت رب کائنات اسے عطا فرمائے گا، اور آخرت میں نار جہنم سے امن میں رہے گا جس میں منافق کو عذاب دیا جائے گا۔ یا پھر انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ شخص منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کاہلیس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا جو حال ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ناظرین، نماز با جماعت کی اس قدر فضیلتیں ہیں کہ باوجود ان برکتوں اور فضیلتوں کے سستی کرنا اور جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ مگر افسوس جماعت کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو کوئی رنج نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے اسلاف کی تو حالت یہ تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا بھی کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا کرتا تھا جیسے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ یہ حضرات دنیا و ما فیہا، یعنی یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بھی تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی ناظرین یہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر نماز با جماعت کی اہمیت کو پیدا کریں، اس کی محبت کو پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ احکام نماز میں سے جو پہلا مسئلہ آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، وہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ بعض لوگوں کے کام کاج کے کپڑے جدا ہوتے ہیں، یعنی جب کام کاج کرتے ہیں تو اس پر کوئی رنگ لگ جاتا ہے، روغن لگ جاتا ہے، کلر لگ جاتا ہے، یا میل کچیل لگ جاتی ہے، ان کا کام ہی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کام کاج کے کپڑے ہیں، یہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کام کاج کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ اس کے پاس اور کپڑے موجود ہوں، اور اگر اس کے پاس اور کپڑے ہے ہی نہیں، صرف یہی کپڑے ہیں، تو پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پہ چونکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ بندے کے پاس اور کپڑے گھر میں موجود نہ ہوں، گھر میں جا کے بھی تو بدلنے ہوتے ہیں، تو اپنے پاس ایک الگ سے جوڑا رکھنا چاہیے، یعنی کام کاج کے وقت وہ کپڑے پہن لیے جو کام کاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان پر رنگ روغن لگ گیا، کلر لگ گیا، یا اس کے اوپر نشانات لگ گئے، اور جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو ان کپڑوں کو چینج کر کے دوسرے صاف ستھرے کپڑے پہن کر پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں، جو کرتے ہیں ان کو آسانی نظر آتی ہے۔ ساتھ میں اپنے بیگ میں یا اپنے پاس ایک شاپر میں یا کسی نہ کسی تھیلی میں ایک کپڑا رکھ لینا چاہیے جو اپنے ساتھ رہے، اور نماز کے وقت میں کپڑے چینج کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے اصل حکم تو یہ ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں نہ بند کی جائیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو نماز میں آنکھیں کھول کر دل جمعی اور خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے وہ حاصل نہ ہوتی ہو، بلکہ آنکھیں کھولے گا تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی، خیالات منتشر ہو جائیں گے، تو پھر ایسے بندے کے حق میں درست یہ ہے کہ اگر اسے خشوع و خضوع ہی آنکھیں بند کر کے آتا ہے، یا اس کی توجہ بٹ جاتی ہے، اگر یہ آنکھیں کھولتا ہے اور خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، تو پھر درست یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہی نماز پڑھ لے۔ بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ اس صورت میں مستحب ہے کہ جب اسے خشوع و خضوع ہی آنکھیں بند کر کے نماز میں حاصل ہو، کیونکہ اصل مقصود ہی نماز کے اندر خشوع و خضوع کا حصول ہے۔ اور آنکھیں کھلی رکھنے میں بھی علماء نے بیان فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ بندے کو آنکھیں کھلی رکھ کے خشوع و خضوع کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے لیے معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ اسے خشوع و خضوع کا حصول ہی آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے، اور اگر آنکھیں کھولتا ہے تو خیالات منتشر ہوتے ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں اس بندے کے لیے مستحب یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے حصول کے لیے یہ اپنی آنکھوں کو نماز میں بند رکھنا چاہے تو بند رکھے، یہ اس کے لیے ایک مستحب عمل ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں، نمازیں ہیں 5: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز ظہر، مغرب اور عشاء، ان میں نوافل بھی آتے ہیں، یعنی فرائض کے بعد کے نوافل۔ فرائض کے بعد کے جو نوافل ہیں، انہیں چھوڑ دیا جانا، نہ پڑھنا، اور ویسے ہی صرف اور صرف فرض پڑھ کر اور سنتیں ادا کر کے گھر چلے جانا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ کیا ایسا کرنا ایک درست عمل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نوافل کا حکم شرعی کیا ہے۔ نوافل کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ثواب مل جاتا ہے، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گناہ نہیں ملتا۔ اگرچہ کہ نوافل چھوڑنا گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا خواہ وہ امام صاحب ہوں یا وہ مقتدی ہوں یا منفرد نماز پڑھنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اسے چاہیے کہ یہ نوافل کو ترک نہ کرے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون وارد ہوتا ہے کہ نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. یعنی کثرت نوافل جو ہے اللہ کے قرب کے لیے اس بندے کے لیے بہت زیادہ مفید عمل ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے فرائض کے اندر جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نوافل کی ہمیں کتنی ضرورت. فرسٹ آف آل اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت نوافل کرنی چاہیے. امام ہوں، خطیب ہوں یا مقتدی ہوں، نماز پڑھنے والے منفرد ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہمیں چاہیے کہ فرائض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نوافل ان سب پر التزام کریں، انہیں پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں اور پوری نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے یا عورتیں ہیں نماز پڑھنے والی تو انہیں بھی اس عمل کا التزام کرنا چاہیے. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا ہو یا نوافل پڑھنے ہوں تو کیا نماز عصر کے بعد ان کی اجازت ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا کہ سجدہ شکر ہو یا نماز شکر کے نوافل ہوں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں یا جتنے بھی پڑھیں، یہ نماز شکر ایک نماز ہے. ویسے ہی اگر سجدہ شکر کرتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد چونکہ نوافل پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ نماز عصر کے بعد سجدہ شکر ہو یا نماز شکر ہو، انہیں نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ مکروہ تحریمی اور ایک ناجائز عمل ہے، گناہ کا عمل ہے. بلکہ سجدہ شکر ہو یا نماز شکر ہو یعنی نوافل پڑھنے ہوں تو یہ ایسے وقت میں پڑھنے چاہیے کہ جو مکروہ وقت نہ ہو. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اقامت کے کلمات جب کہے جاتے ہیں تو انہیں ایک ایک مرتبہ کہنا چاہیے یا 2 بار کہنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ ہی کہہ لینا یہ کافی ہے. یاد رکھیں اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 2 بار کہنا یہ سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے زمانے مبارکہ میں اذان و اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 2 بار ہی کہے جاتے تھے. جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 2 بار پڑھے جاتے تھے. تو چونکہ اذان اور اقامت کے کلمات 2 بار کہنا ہی سنت ہے تو ہمیں اسی کا التزام کرنا چاہیے تاکہ سنت کا ثواب حاصل ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. محمد عابد اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے درۃ الحدیث کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عمرہ کی ادائیگی میں ظہر کے بعد مکہ معظمہ کا طواف کیا اور اس کے بعد نوافل ادا نہیں کیے اور اس کے بغیر ہی صحیح کرنے اور حلق کروانے کے بعد احرام کو کھول دیا، تو پوچھنا یہ ہے کیا طواف کے نوافل ادا کیے بغیر احرام سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس پر دام لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو نوافل ادا نہیں کیے تو کیا اس پر وہ ابھی بھی لازم ہے یا نہیں لازم؟ اس پر میری رہنمائی ارشاد فرما دیں. طواف کا فرض ہو یا نفل ہو، یعنی عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، طواف زیارت کا یہ طواف کر رہے ہیں، تو ان کے بعد 2 رکعت نماز نفل واجب ہے، یہ پڑھنے ضروری. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً پڑھ لینا یہ سنت ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کسی وجہ سے نہ پڑھے جا سکے یا مکروہ وقت تھا تو اسے غیر مکروہ وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ ساقط نہیں ہوتے، یہ واجب ہے. تاخیر سے بھی پڑھیں گے تو ادا ہی کہلائیں گے. تو اس وجہ سے تاخیر کی بنا پر دم لازم نہیں آتا. تو اس میں یہ بات اب ذہن میں رکھ لے کہ اگر واجب طواف کے جو نوافل ہیں وہ نہیں پڑھے گئے تو اب انہیں پڑھ لیا جائے.
اگرچہ کہ حلق کروا چکے ہیں، سعی بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوئے، یہ واجب ہے سر پر، جب بھی ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائیں گے، اور اس کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ لازم یا دم لازم نہیں ہوگا۔ اب پڑھ لیں تو جو بھی واجب ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد حسین نذیر عطاری ہے، میں لودھرا کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک فیصل آباد کا رہائشی ہے، اس کے والدین، بیوی، بچے فیصل آباد میں ہیں، گھر بھی اس کا ذاتی ہے، وہ ملازمت کے لیے ہر ہفتے 5 دن کے لیے اسلام آباد جاتا ہے، وہ 2 دن کے لیے فیصل آباد آتا ہے، اور اب اس نے اسلام آباد میں بھی دوسری شادی کر لی ہے، وہاں اس نے ذاتی گھر بھی لے لیا ہے اور دوسری بیوی کو ہمیشہ کے لیے وہیں رکھنے کا ذہن ہے۔ اب وہ 1 ہفتہ فیصل آباد اور 1 ہفتہ اسلام آباد رہائش رکھے گا۔ اس صورت میں وہ فیصل آباد اور اسلام آباد میں سے کہاں قصر نماز پڑھے گا اور کہاں پوری نماز؟ یہ شخص دونوں ہی شہروں میں مقیم ہوگا، دونوں ہی شہر اس کے لیے وطن اصلی قرار دیے جائیں گے، اسلام آباد میں ہو یا فیصل آباد میں ہو، دونوں ہی شہروں میں یہ پوری نماز پڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس شخص نے اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کو کسی شہر میں رکھ لیا تو وہاں پر یہ جیسے ہی جائے گا یہ مقیم ہو جائے گا، تو وہاں جا کر یہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو چونکہ اسلام آباد کے اندر بھی اہلیہ موجود ہے اور یہاں فیصل آباد کے اندر بھی ہے، فیصل آباد میں آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، یہ بھی ان کا وطن اصلی ہے، اور جب اسلام آباد جائیں گے تو وہاں پر بھی پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ بھی ان کا اب وطن اصلی ہے۔ ہاں، بیچ میں جو ڈسٹینس ہے یہ چونکہ شرعی مسافت بنتی ہے، تو جب یہ آئیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کریں گے تو راستے میں ایک شہر سے جب نکلیں گے تو اس کی حدود ختم ہونے کے بعد دوسرے شہر کی حدود کی ابتدا ہونے سے پہلے پہلے جو بیچ میں ٹریول ہے، جو بیچ میں مسافت ہے، اس میں جو نماز 4 رکعت والی آئے گی اس میں 4 کو یہ 2 کر کے یعنی قصر نماز پڑھیں گے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ شرعی مسافت ہے۔ اور اگر شہر میں پہنچ جائیں یا شہر میں داخل ہو جائیں یا ابتدائی حدود سے یہ انٹری کر لیں تو اب یہ نماز پوری پڑھیں گے۔ تو اس طرح فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، دونوں ہی جگہ انہیں پوری نماز پڑھنی ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام سید علی عثمان ہے، میں چیچا وطنی کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر نماز عصر پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو نماز عصر کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ نماز عصر کے دوران اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تب بھی نماز عصر ہو جاتی ہے، یہ ادا ہی کہلائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، کیونکہ جو بعد والا وقت ہے وہ بھی کامل ہی وقت ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عصر کی نماز کو بغیر کسی عذر شرعی کے اتنی تاخیر کے ساتھ پڑھنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، اور حدیث مبارک میں اسے منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس وجہ سے نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی ایسے نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز قضا ہو گئی، بلکہ حکم شرعی یہاں پر یہی ہوگا کہ اس کی نماز ہو گئی، اور اس دن کی نماز اگر کسی وجہ سے اتنی تاخیر کا شکار ہو جائے کہ مکروہ وقت آ جائے تو حکم یہ ہے کہ یہ اس مکروہ وقت کے اندر ہی اپنی نماز پڑھ لے، نماز کو قضا کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔